بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آج زاد الطالبین میں ہمارا 204 نمبر سبق ہے، جس میں ہم حدیث نمبر 198 کا ترجمہ، لغوی و صرفی تحقیق، تشریح اور ترکیب کے بارے میں پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 198 ہے، من صمت نجا، من صمت نجا۔ من جو صمتا خاموش رہا، نجا اس نے نجات پائی۔ من جو صمتا خاموش رہا، نجا اس نے نجات پائی۔ اب یہاں پر صمتا صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب نصر ینصرو، جیسے صمت یصمت صمتا وصموتا وصماتا، بمعنی خاموش رہنا۔ ایک ہے لفظ سکتا۔ لفظ سکتا صرف ناطق کے خاموش ہونے کے لیے ہے، اور صمتا ناطق اور غیر ناطق سب کے لیے ہے۔ پس صمتا جو ہے یہ زیادہ بلیغ ہے۔ نجا صیغہ واحد مذکر غائب، پہلے ماضی معلوم، اسباب نصر ینصرو، جیسے نجا ینجو نجاءً و نجاتاً، بمعنی کسی کی اذیت سے چھٹکارا پانا، جان بچنا، نجات پانا، یہ لفظ ہے نجات۔ ایک لفظ ہے النجا، بمعنی کسی چیز کا کاٹا ہوا ٹکڑا۔ نجا الشجرۃ، بمعنی درخت کی کاٹی ہوئی شاخیں۔ اور ایک اور لفظ ہے النجاء، بمعنی اسہال یا اس سے پیدا ہونے والی بیماری۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی تشریح پڑھ لیتے ہیں۔ انسان اگر اپنی زبان کو بری باتوں سے محفوظ رکھے تو بہت سی آفات سے نجات پاتا ہے، اور اکثر آفتوں میں جو انسان مبتلا ہوتا ہے ان میں سے اکثر کا تعلق زبان ہی سے ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر بات چیت کرنا چاندی ہے تو خاموش رہنا سونا ہے، اور اگر خاموشی میں اللہ کی ذات و صفات پر غور کیا جائے تو نور علی نور بن جائے۔ مشکات شریف کی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ چپ رہنے سے آدمی کو جو درجات عالیہ ملتے ہیں وہ 60 سال کی عبادت سے بھی افضل ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی زبان کو قابو نہ رکھے تو اس کو بسا اوقات معلوم بھی نہیں ہوتا کہ مجھ سے کہاں پر لغزش ہو گئی ہے، اور پھر یہ شخص زبان کی انگنت آفتوں میں پنستا جاتا ہے۔ پھر یہاں پر لفظ صمت استعمال ہوا ہے، نہ کہ سکتا۔
وجہ اس یہ ہے کہ لفظ صمتا ناطق اور غیر ناطق دونوں کے لیے مستعمل ہے، جبکہ لفظ سکتا صرف ناطق کے ساتھ خاص ہے۔ پس لفظ صمتا زیادہ بلیغ ہوا، اور اس میں اشارہ ہے کہ ہر گناہ کی بات اور فضول بات سے خاموش رہنا نجات کے لیے اشد ضروری ہے۔ آئیے اب اس حدیث شریف کی ترکیب پڑھ لیتے ہیں۔ من کلمہ شرط، صمتا سیاہ واحد مذکر غائب پہلے ماضی معلوم، اور اس میں ہوا ضمیری مستتر جائز الاستتار ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے فاعل، پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، اور آگے جا کر نجا پھر سے سیاہ واحد مذکر غائب کا ہے پہلے ماضی معلوم کا، اور اس میں ہوا کی ضمیر نکالیں گے ضمیری مستتر جائز اور استتار ضمیری مرفوع متصل مرفوع محلن ہو کے فاعل، پھر فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، پھر شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہوا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔